العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کس کس نے ملاقات کی ہے؟ آپ نے زیارت کی ہے، ملاقات نہیں کی؟ کبھی ملاقات کا موقع ملے تو کہا جائے کہ احمد رضا آئیے آپ کے امیر اہل سنت سے ملاقات کرواتے ہیں. اپنے اپنے پیر صاحب کا تصور باندھیں. ماشاءاللہ ساری 11ویں شریف والے بیٹھے ہوئے ہیں، خاص محفل ہے، پرائیویٹ پروگرام، ٹھیک ہے، سارے پیروں والے بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے پیر صاحب کا تصور باندھیں. ہم تو امیر اہل سنت کا تصور باندھیں گے. موقع ملے جی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے کہ جی آپ کی اسپیشل ملاقات ہے، آپ کی، مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اچھا اگر پتہ چل جائے جی غوث پاک سے کسی طرح ملاقات ممکن ہے، کوئی ورد وظیفہ ایسا ہے کہ بندہ غوث پاک سے ملاقات کر سکتا ہے، اچھا کس کس کی خواہش ہوگی کہ غوث پاک سے ملاقات کریں جن کی 11ویں منا رہے ہیں؟ واہ اللہ اکبر. اور اگر پتہ چل جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ ہو سکتا ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، جن کے لیے ہم زندہ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کوئی وظیفہ بتاؤں آپ کو؟ خوشی نہیں ہوئی؟ آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنی ہو تو، اور وہ بھی کس دن؟ جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پروٹوکول کا دن ہوگا. ایک وزیر ہے، اسے گھر پہ جا کے ملاقات کریں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. ایک وزیر ہے جس دن اس کے پروٹوکول کا دن ہے، اس دن اسپیشل آپ کے ساتھ ملاقات کرتا ہے. وزیر کی کیا اوقات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے ساتھ قیامت کے روز مصافحہ فرمائیں گے جو شخص روزانہ 50 مرتبہ پیارے آقا پر درود پڑھتا ہوگا. یوں کہیے کہ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول جھکائیں اپنا ہاتھ ہی خالی. یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی ہمارے پاس نہیں ہیں. ایسے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ پر 50 مرتبہ ضرور درود پڑھیں گے. نیت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جب پیدا ہوئے تو ربی حبلی امتی، اے مولا میری امت میرے حوالے کر دینا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما کے گئے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں قبر کے اندر جھکا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک اس وقت بھی ہلکے ہلکے حرکت کر رہے تھے. جب میں نے کان لگا کے سنا تو حضور ارشاد فرما رہے تھے ربی حبلی امتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غاروں میں رو رو کے ہمارے لیے دعائیں کریں. وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتی کو اتنا یاد کریں، کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم روز 50 مرتبہ درود پڑھ لیں؟ آج پکی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد ہم نے کم از کم 50 مرتبہ ضرور درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ. 11ویں شریف کی محفل مبارکہ ہے، اور ساتھ میں جس بزرگ کا عرس ہو اس کا تذکرہ بھی الحمدللہ اس محفل پاک میں سنا جاتا ہے. 18 ذوالحجۃ الحرام تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک گزرا، اور آگے یکم محرم الحرام تشریف لا رہی ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو سب صحابہ کو ماننے والے ہیں نا،
الحمدللہ ہمارا نعرہ بھی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ آئیے کچھ تذکرہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور ضمناً حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت مولا علی کا بھی تذکرہ سنیں گے انشاءاللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یوں تو آپ کی سیرت بیان کرتے چلے جائیں تو بس کوئی سیرہ نہیں مل رہا کہ کہاں سے بندہ شروع کرے اور کہاں پہ ختم کرے، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر چند ایک باتیں عرض کروں گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ بیٹھے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کوئی ایسا عمل ہونا چاہیے نا کہ جو مجھے پتا اور میرے رب کو پتا ہو۔ ہم بھی اعمال کرتے ہیں نا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا شو آف ہو، پتہ چلے، ٹھیک ہے؟ کوئی نیکی کر بھی لیں نا تو یہ سیلفی بنا کے نا تھوڑا فیس بک پہ پتہ تو چلنا چاہیے نا کہ جی اسٹیٹس اپلوڈ ہو رہے ہیں تو سٹوریاں بن رہی ہیں، تو شو آف کرنے کا ہمارا ذہن ہے۔ لیکن بزرگوں کا کیا ذہن ہوتا تھا کہ بھئی اگر ہم نیکی کر بھی رہے ہیں نا تو مجھے پتہ ہو اور میرے رب کو پتہ ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم اس نیکی کو نیکی سمجھتے ہی نہیں ہیں جو نیکی کسی کو پتہ چل جائے۔ ہماری وہ جو رجسٹر ہے نا اس میں نیکی صرف وہی ہے جو کسی کو پتہ نہیں چلی۔ بہرحال فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹھ کے ایک جگہ سوچ رہے کہ کوئی ایسی نیکی ہونی چاہیے کہ جو مجھے پتہ اور میرے رب کو پتہ ہو اور کسی کو نہ پتہ ہو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کیا یار مدینے کے اندر ایک بڑھیا ہے، اندھی ہے، یوں کرتے ہیں اس کے گھر کے کام کاج جو ہے نا، گھر میں جھاڑو لگانا، برتن صاف کرنا، یہ کون کہہ رہے؟ توجہ ہے، یہ کون کہہ رہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یوں کرتے ہیں اس اندھی بڑھیا کے گھر پہ جا کے نا اس کے گھر کے کام کاج، صفائی ستھرائی، برتن مانجنا، صفائی ستھرائی کرنا، وہ کرایا کریں گے۔ اب رات کے وقت جائیں گے، اب رات کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سو جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں اس بڑھیا کے گھر پہ کام کاج کر رہا ہوں۔ اور بڑی بات یہ کہ وہ بڑھیا بھی اندھی ہے، اس کو بھی نہیں پتہ چلے گا کہ میرے گھر کا کام کون کر رہا ہے۔ اس پاک اور متبرک سوچ کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس بڑھیا کے گھر کی جانب روانہ ہوتے ہیں۔ رات اندھیرا ہوتا ہے، آپ اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے ہی کوئی کر کے چلا گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے سے کسی نے جھاڑو نکال دیا ہے، پہلے سے کسی نے برتن صاف کر دیے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران، یہ آئیڈیا میرا تھا، میرے ذہن میں بات آئی کہ اس طرح کی نیکی ہونی چاہیے، اس طرح کی نیکی ہونی چاہیے جو مجھے پتا اور میرے رب کو پتا ہو۔ یہ میرا آئیڈیا میرے سے پہلے کس کو آ گیا؟ کیا ہو گیا؟ اندھی بڑھیا کے گھر کے کام کاج پہلے مجھ سے پہلے کوئی اور کر کے چلا گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اگلے دن تھوڑا پہلے آ کہ میں دیکھوں کون کرتا ہے۔ دیکھا کہ حسب معمول کوئی بندہ کام کاج کر کے جا چکا ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ پہ رکھی ہوئی۔ اب شام ہونے سے پہلے ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے گھر آتے ہیں اور آ کے دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، دیکھوں تو آتا کون ہے، دیکھوں تو صحیح آتا کون ہے، کون ہے جو عمر سے نیکیوں میں سبقت لے کے جا سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں رات ڈلتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ آتے ہیں اور صفائیاں شروع کر دیں۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور صفائیاں شروع۔ کہتے ہیں میں بھی کہتا تھا کہ کون ہے جو عمر سے نیکیوں میں سبقت لے کے جا سکتا ہے؟ ہاں وہ صدیق اکبر ہے۔ ایک دفعہ نا سیدہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دفعہ نا پیارے آقا علیہ السلام سے نا السلام علیکم، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ صدیقہ عائشہ آپ حاضر ہوئیں اور کہنے لگی کہ حضور کوئی ایسا بھی بندہ ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟
اب سیدہ چونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، اب ذہن میں یہ تھا کہ میرے ابا جی کا نام آنا چاہیے، ذہن میں یہ کہ میرے ابا جی کا نام آنا چاہیے. پوچھا کہ حضور کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کی ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں؟ کہاں ہے نا، ہے نا. سیدہ پوچھنے لگی کہ وہ کون ہے؟ کہا وہ تو عمر بن خطاب ہے. اب سیدہ پریشان، میں سوچ رہی تھی میرے ابا جی کا نام آئے گا، پھر حیران ہوئی. پوچھا کہ حضور پھر میرے ابا جی؟ کہا کہ ابو بکر کی ایک غار والی نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے. ان نیکیوں کے اندر صحابہ کے مقابلے ہوتے تھے. صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو دیکھے. وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرس 18 ذی الحجۃ الحرام میں اس کی مناسبت سے بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ غزوہ تبوک کا موقع، وہ اس موقع پہ نیکیوں کا مقابلہ، کمپیریزن چیک کیجئے گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ اس میں آ جائے گا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور حضرت صدیق اکبر کا. اچھا، غزوہ تبوک کا موقع ہے اور اسے جیش اسرت بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ مخالفین میں اوپر جو مخالفین تھے وہ روم کا بہت بڑا لشکر تھا، اور عرب کی تپتی گرمی اور تنگی، گھوڑے نہیں تھے، سامان نہیں تھا، جنگی آلات نہیں تھے، لیکن غزوے کا موقع تھا. اسے غزوہ تبوک کو غزوہ جیش بھی کہا جاتا ہے، جیش اسرت. اب اس موقع پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اعلان فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس غزوے کے لیے اسلام کی مدد کرے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امیر تھے، کبیر تھے، چوتھے نمبر پہ آپ اسلام لے کے آئے. بہرحال آپ کھڑے ہوئے کہتے ہیں جی میں 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دوں گا. کہا کہ 100 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دوں گا. اچھا، پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو پھر انہوں نے کہا کہ جی میں 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دوں گا. پھر تیسری مرتبہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اور بھی کوئی ہے، مزید ہمیں سامان کی ضرورت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور اس غزوہ تبوک کے لیے میں 300 اونٹ سامان سے لدے ہوئے دوں گا. اچھا، بات یہاں پہ اتنی اچھی اچھی نیتیں کی. ہمارے ہاں تو یوں ہوتا ہے نا، اگر کسی نے نیت کر لی نا کہ میں مسجد بنا کے دوں گا، محفل کے اندر تو نیت کر لی کہ ہاں جی یہ ملک صاحب چودھری صاحب کی طرف سے مسجد ہوگی. اب بعد میں ملک صاحب کو ڈھونڈے جی وہ جو نیت کر رہے تھے وہ گئے کدھر ہیں. مسجد کی سیلنگ کا کام ہونا ہے، خطیب صاحب نے اعلان کیا جی سیلنگ ہے، کون کروا کے دے گا؟ ہیں جی، تو جمعے میں تو سب کے سامنے چودھری صاحب نے ہاتھ اٹھا لیا، بعد میں ڈھونڈ رہے ہیں پیچھے لگے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دینے کا موقع آیا، ایک کیلکولیشن یہ تھی، اچھا پہلے 100 کا اعلان کیا، پھر 200 کا، 300 کا. 300 دے دیتے، 300 اونٹ مال سے لدے ہوئے اللہ پاک کی راہ میں پیش کر دیتے. یہ کیلکولیشن ایک تھی. اچھا، دوسری کیلکولیشن یہ تھی کہ 100 اونٹ کا پہلے اعلان کیا، 200 کا بعد میں کیا، کتنے ہو گئے؟ 300. اور 300 کا بعد میں کیا، کتنے ہو گئے؟ ایک کیلکولیشن یہ تھی کہ 600 اونٹ دے دیتے. لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک ان کی سخاوت کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، بولیے آمین. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اونٹ دینے کی باری آئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں 950 اونٹ مال سے لدے ہوئے پیش کیے، اور ساتھ 50 گھوڑے بھی پیش کیے، اور ساتھ 1000 اشرفیاں بھی پیش کی. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، اسی موقع پہ جب اعلان ہو رہا تھا نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ ہاں بھائی لے کے آؤ اپنا مال. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے سوچنے لگے کہ آج عمر بن خطاب وہ موقع ہے کہ میں صدیق کو پیچھے چھوڑ دوں گا. حضرت عمر بن خطاب سوچنے لگے کہ آج وہ موقع ہے کہ میں عمر کو، اپنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑ دوں گا. آپ اپنے گھر میں گئے اور گھر کا ٹوٹل مال جتنا بھی تھا کیلکولیٹ کیا، اور آدھا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا، اور سوچنے لگے کہ آج عمر کا پہلا نمبر آ جائے گا.
اچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر گئے تھے سامان لینے، مال لینے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے نا تو حضور نے پوچھا کہ ہاں بھائی صدیق کیا لے کے آئے اور کیا گھر کے لیے چھوڑا ہے. یہ غزوہ تبوک کا واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی. اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں کہ صدیق سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا لے کے آئے اور کیا گھر چھوڑ کے. پھر میں بتاؤں گا میں آدھا مال لے آیا، گھر کا آدھا سامان لے آیا. جب حضور نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ کیا لے کے آئے اور کیا چھوڑ کے آئے، کہا کہ میں سب کچھ لے آیا ہوں اور اپنے گھر کے لیے خدا اور خدا کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیواروں کے اوپر ہاتھ مارے کہ کوئی سوئی بھی ایسی نہ رہ جائے کہ جو میں حضور کی بارگاہ میں پیش نہ کروں. یہ پیاری سیرت، پیارے سمجھے کہ ان کی کیا سوچ ہوتی تھی، کیا دماغ ہوتے تھے ان کے، کیا نیکی کا جذبہ ہوتا تھا. کمپٹیشن کس کا؟ نیکی کا. ہمارے بھی کمپٹیشن ہوتے ہیں نا. انہوں نے سیوک رکھی ہوئی ہے 12 ماڈل، ہماری سیوک ہونی چاہیے لیٹسٹ 22 ماڈل. ہماری ویزل ہونی چاہیے نا. گاڑیوں کے مقابلے ہوتے ہیں، ہماری کوٹھیوں کے مقابلے ہوتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا متبرک سمجھے کیا سوچیں تھی ان کی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ میں صدیق سے نیکیوں میں کیسے آگے بڑھوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک جگہ پہ گئے، مشہور زمانہ واقعہ ہے. ایک جگہ پہ جا کے پانی منگوایا، پانی منگوا کے وضو کیا، وضو کر کے مسکرانے لگ گئے. مسکرا کے پوچھا صحابہ کہ ہاں بتاؤ کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں. ہاں صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ اے خلیفہ سوم آپ خود بتا دیجئے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. کیوں مجھے وجہ تو نہیں پتا، بس ایک دفعہ دیکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پہ آئے تھے، پانی منگوایا تھا، وضو کیا تھا اور مسکرائے تھے، میں سرکار کی اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کتنی پیاری سوچ ہے یار، کتنی متبرک سوچ ہے. کیا لوگ ہیں یہ. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، آپ ایک جگہ پہ اپنی سواری لے کے گئے، اسپیشل سفر کر کے گئے ایک جگہ پہ سواری لے کے، وہاں لے جا کے سواری کو گول گول گھمانا شروع کر دیا. جو ہمراہی تھے ساتھ صحابہ کرام تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ یہ کیا کر رہے ہیں. کہا کہ مجھے کوئی وجہ نہیں پتا، بس دیکھا تھا ایک دفعہ حضور یہاں تشریف لائے تھے، یہاں حضور نے سواری کو گول گول گھمایا تھا، بس میں بھی وہی ادا کر رہا ہوں. اوہ سنت تو سنت ہوتی ہے، سنت امام اشری پہنا سنت ہے. یہ صحابہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے حضور سے محبت کی تھی. ایک ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں نا سکا سکا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول. یہ ہمارے بھی دعوے ہیں نا. ہمارا چہرہ دیکھ لیا جائے کہ کیا سنت رسول کے مطابق ہے، ہمارا سر دیکھ لیا جائے کیا سنت رسول کے مطابق ہے، ہمارا لباس دیکھ لیا جائے کیا سنت رسول کے مطابق ہے. لیکن ایک وہ صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان، سنت تو سنت ہے، وہ تو چھوڑنی نہیں ہے، لیکن جو عمل حضور نے ایسا بھی کیا نا جو سمجھ میں نہیں آیا وہ بھی کرنے کا لاجک ہی نہیں پتا، اس کی وجہ ہی نہیں پتا. ایک دفعہ ابن عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کا واقعہ ہے. آپ ایک مقام پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ ایک بہت بڑا اور اونچا درخت تھا قد والا. آپ اس قد کاٹ والے درخت کے نیچے سے سر جھکا کے گزر رہے ہیں. ہمراہیوں نے پوچھا کہ حضور جی آپ نے کیا کیا؟ درخت اتنا اوپر ہے، آپ سر جھکا کے گزر رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام سے گزرے تھے نا، اس وقت یہ درخت چھوٹا تھا، جب حضور اس کے نیچے سے گزرے تو آپ نے سر جھکایا تھا، بس میں بھی اسی لیے جھکا رہا ہوں. کون کون سی ادا بتاؤں آپ کو؟ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا حضور پر مر مٹنے کا انداز. یہی وجہ تھی
وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تھے. ان کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ تھا, ان کے دلوں کے اندر خوف خدا تھا. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ جس بندے کے دل میں خوف خدا ہو نا, وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. جس بندے کے دل میں خوف خدا ہو, عشق مصطفیٰ ہو, پھر کسی اور سے ڈرتا. ہمیں تو بھائی لال بیگ سے بھی ڈر لگتا ہے, سچی بات. ہمیں لال بیگ بھی نظر آ جائے نا تو کہ ہٹاؤ اسے, سائڈ پہ کرو. کہ چوہا نظر آ جائے اس سے ڈر لگتا ہے. ہمیں کوئی چھپکلی نظر آ جائے اس سے بھی ڈر لگتا ہے. سانپ سے ہم لوگ ڈرتے ہیں, بچھو سے ہم لوگ ڈرتے ہیں, چھوٹا چھوٹا کوئی ایسا کیڑا نظر آ جو کبھی نہیں دیکھا اس سے بھی ڈر لگنا شروع. عجیب ہمارا دماغ ہے نا. کیوں ہم اتنی چیزوں سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہمیں رزق کا بھی خوف ہے, ہمیں ہر طرح کا. یہ خوف ہمارے ذہن میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ پاک سے نہیں ڈرتے. یقین مانیے جس دن ہم اللہ پاک سے ڈرنا شروع ہو گئے نا, کسی چیز سے نہیں ڈر لگے گا. یہ جا رہے ہیں نا تو پیچھے سے دروازہ ہوا سے بند ہو گیا, کھڑپ, یہ دیکھیں گے کون ہے پیچھے, ڈر لگ جائے گا نا. دروازہ ایک دم سے بند ہوا ہے, اندھیرا ہے, اس سے ڈر لگ رہا ہے ہمیں. وہ جن نہ ہو, بھوت نہ. پوری زندگیاں ہماری گزرنی, شاید کبھی ہمیں جن نے تنگ نہ کیا ہو, لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے یار اندھیرے میں, اکیلے میں, کہ جن نہ ہو, یہ نہ ہو. یہ ہمارے دلوں میں غیر اللہ کا ڈر بیٹھ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے. جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا, اس کے دل سے غیر اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے. وہ کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گھما پھرا کے ہمارا موضوع یہی ہے, صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ آدھی دنیا پر حکمران تھے. 22,51,000 مربع میل پہ آپ کی حکومت تھی. کتنا؟ 22,51,000 مربع میل. یوں سمجھنے میں ہو سکتا ہے تھوڑی مشکل ہو کہ 22,51,000 مربع میل کتنا ہوتا ہے. اب سادے لفظوں میں سمجھ لیجئے کہ آدھی دنیا پر حکومت تھی. کتنی؟ بولو نا, آدھی دنیا پر حکومت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا وہ دور کون سا ہے؟ چٹھیوں کا دور. کوئی فاسٹ کمیونیکیشن نہیں ہے. 1 منٹ میں کال کی, امریکہ میں کریں, کینیڈا میں کریں, یو ایس میں کریں, میں جہاں بھی کرنی ہے 1 منٹ میں کال, 1 منٹ میں آپ کا کمیونیکیشن ہو گیا. وہ دور کون سا ہے جس میں کمیونیکیشن کے لیے چٹھیاں لکھی جاتی ہیں, قاصد کو بھیجا جاتا ہے. اب قاصد جا رہا ہے, اس کو 2-3 دن, 4 دن, 5 دن, ہفتہ, 10 دن, مہینہ, 2 مہینے ایک چٹھی پہنچانے اور واپس آنے میں لگ رہا ہے. کمیونیکیشن اتنا سلو ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دماغ کا لیول چیک کیجئے کہ اس دور میں آدھی دنیا پر حکومت کی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت کے معاملات چلانا, جس کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہو نا, حضرت عمر بن خطاب اس دور میں آدھی دنیا پر حکومت. کیسر و کسریٰ کا کوئی ایک ایلچی, مطلب بات چیت کرنے کے لیے ایک بندے کو ایک حکمران کی طرف سے دوسرے حکمران کی طرف بھیجا جاتا تھا, اسے ایلچی کہتے تھے. اب ایلچی کو کیسر و کسریٰ کی طرف سے بھیجا گیا, اس وقت کی سپر پاور, اس وقت کی سپر پاور. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر لرزہ و ترساں ہے. ایلچی مدینہ شریف میں آیا اور آ کے لوگوں سے معلومات کرنے لگا کہ بتائیے کہ یہ جو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب, جن کی آدھی دنیا پہ حکومت ہے, مجھے ان کے محل تک لے چلو. صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں کیسر کا مشیر ہوں اور ایلچی بن کے آیا ہوں. تو تمہیں نہیں پتا کہ خلیفۃ المسلمین کا کوئی محل نہیں ہوتا؟ خلیفۃ المسلمین کا کوئی محل نہیں ہوتا. کہتے ہیں اچھا, آدھی دنیا پر سلطنت کرنے والا حکمران, محل ہی کوئی نہیں. اچھا, حیرت ہوئی اس کو, بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدھی دنیا پر سلطنت کرنے والا حکمران. کہا اچھا پھر کیا ہے ان کا؟ جو اپنے گھر میں رہتے ہیں, ان کا کچا سا گھر ہے, جیسا وہ عام آدمی کا ویسا ان کے گھر ہے. یعنی کہ اچھا ان سے ملاقات کرنی ہے, کہاں پہ ہو سکے گی؟ کہا یہاں تو مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ہوں گے.
وہاں بیٹھے ہوں گے، ذکر اللہ کر رہے ہوں گے، اور یہاں پہ دیکھو ابھی جو ٹائم ہے اس کے مطابق فلاں درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہوں گے۔ آدھی دنیا پر سلطنت کرنے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، وہ الچی پہلے گیا مسجد نبوی میں، دیکھا کہ وہاں پہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ دوسری جگہ بتائی گئی تھی کہ فلاں درخت کے نیچے چلے جاؤ، اینٹ کا تکیہ بنایا ہوگا اور زمین کا بچھونا ہوگا اور آرام کر رہے ہوں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی درخت کے نیچے اینٹ کا تکیہ بنایا ہوا اور مٹی کے اوپر آرام فرما رہے تھے۔ آدھی دنیا پر سلطنت کرنے والا حکمران حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا دیکھتا ہے کہ سانپ اپنے پنکھ کھولے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پنکھا جھول رہا ہے، یوں کر کر کے۔ انہوں نے کہا کہ عدل اگر ہو نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل تھا کہ یہ پیاری پیاری مثالیں، یہ اتنی سیرت کی پیاری پیاری باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آخری ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا تذکرہ حضرت مولا علی کا کر کے 10 سے 15 منٹ مجھے ارشاد فرمایا گیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی۔ حضرت عثمان غنی نے پیارے آقا کی دعوت کی کہ حضور آپ میرے گھر میں تشریف لائیے، میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو ہمراہ لیا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے حضور قدم اٹھا رہے ہیں، جیسے جیسے حضور قدم اٹھا رہے ہیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 گنتی کر رہے ہیں، 1 قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم۔ حضور نے پوچھا عثمان یہ کیا کر رہے ہو؟ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی حضور نے پوچھا عثمان کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے کاشانہ اقدس سے جتنے قدم اٹھا کے میرے گھر کی طرف آئیں، میں اتنے غلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں آپ کے اعزاز میں آزاد کر دوں۔ عشق رسول چیک کیجیے، کیا کمال انداز محبت تھا۔ اب دیکھیں نا غلام کی قیمت کتنی ہے۔ اب ایک اونٹ کے کمپیریزن کے ساتھ علماء کرام نے غلام کی قیمت کو بیان کیا۔ اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ اس سال بقرہ عید گزری ہے، آپ کو کچھ آئیڈیا ہوگا، منڈی میں کچھ ریٹ وغیرہ پوچھا ہوگا، 3-4 لاکھ تو ہوگا۔ اب 3-4 لاکھ ایک غلام کی قیمت ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے قدم چل کے حضور اپنے کاشانہ اقدس سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک گئے، اتنے غلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آزاد کیے۔ بڑی پرتکلف دعوت کا اہتمام ہوا، بات مولا علی تک پہنچی۔ نیکیوں کے اندر کمپٹیشن ہے نا صحابہ کرام علیہم رضوان کا۔ اچھا مولا علی بھی کمپٹیشن میں پیچھے تو نہیں رہنا چاہتے تھے، مولا علی تک بات پہنچی کہ اچھا عثمان نے یہ کیا ہے، ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ اب پریشان ہو گئے کہ میں تو اتنے غلام آزاد نہیں کر سکتا، اب میں کیا کروں گا۔ اسی پریشانی کے عالم میں گھر آئے سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کو کہنے لگے کہ آج میرے بھائی عثمان نے یہ کام کیا ہے کہ حضور کے اعزاز میں ایک ایک قدم پر ایک غلام آزاد کیا ہے، لیکن میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اتنے غلام آزاد کروں، میرے پاس تو گھر میں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے، لیکن میرے دل میں بھی خواہش ہے کہ میں حضور کا اس طرح کا اعزاز کروں۔ اب سیدہ بھی سیدہ تھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی، کہنے لگیں کہ آپ حضور کی دعوت فرما دیجئے، اسی طرح کا اہتمام کروں گی۔
اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دعوت کے لیے مولا علی چلے تو گئے، دل کے اندر یہ ہے کہ گھر میں ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے، ایک ٹائم کا کھانا نہیں ہے جو 2 بندے کھا سکیں، اب دعوت بھی کرنی ہے اور اتنے غلام بھی آزاد کرنے ہیں مولا علی کے دل میں۔ لیکن چونکہ خاتون جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ نے کہہ دیا تھا، مولا علی چلے گئے پیارے آقا کی بارگاہ میں جا کے کہنے لگا کہ حضور آپ کی دعوت ہے۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی رحمت پہ قربان، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے نہیں، سارے صحابہ کو اکٹھے کر کے کہتے ہیں چلو سارے چلتے ہیں۔ اب مولا علی پریشان ہو رہے ہیں، گھر میں ایک بندے کا کھانا نہیں ہے، وہ میں نے حضور کو دعوت دی، حضور نے سارے صحابہ کو اکٹھے کر کے کہا چلو دعوت پہ چلیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم پریشان، گھر پہنچے، کھانے کا ٹائم ہوا، ہانڈیاں بھر بھر کے کھانے کی آ رہی ہیں، ہانڈیاں بھر بھر کے کھانے کی آ رہی ہیں اور سب میں سیر ہو گئے۔ اور جب پہلا نوالا سب صحابہ کرام علیہم رضوان نے لیا، ایک دوسرے سے جمع گوئیاں ہونے لگیں، باتیں ہونے لگیں، اور یہ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، یہ کھانا پہلے کبھی نہیں کھایا، یہ کھانا ہے کون سا، یہ ہے کیا چیز جو ہم کھا رہے ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب صحابہ کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا نا، حضور نے کہا صحابہ پتہ ہے تم یہ کیا کھا رہے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں نہیں حضور، یہ بس اتنا پتہ ہے کہ ذائقہ کوئی نہیں ہے، یہ نہیں پتہ کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو غیب دان ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا جو کھانا تم کھا رہے ہو نا، وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جو میزبانی کرنا چاہتی تھیں، ان کی خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، جنت سے کھانا آیا، مطلب وہ کھانا دنیا کا تھا، کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا تھا ہم اس سے اچھی دعوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو مولا علی تھوڑے دل میں تو تھا اچھا اچھی دعوت تو کریں گے لیکن کیسے کریں گے، پیسے تو ہے نہیں، لیکن جب دیکھا کہ جنت کا کھانا اللہ پاک نے اسپیشل ہمارے مہمانوں کے لیے بھیجا ہے تو دل کو تسلی ہوگی کہ وہاں دنیا کا کھانا کھلایا گیا، یہاں جنت کا کھانا کھلایا گیا۔ یہ اب بھی دل کے اندر ایک خلش موجود تھی، دل کے اندر ایک بات موجود تھی کہ عثمان نے تو ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیے، وہ میں کیسے کروں گا؟ نیکیوں میں مقابلہ نہیں، کمپٹیشن ہے، ہمارے مقابلے کن چیزوں میں ہوتے ہیں اور صحابہ کے مقابلے کن چیزوں میں تھے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سوچ ہی رہے ہیں کہ اب غلام آزاد کرنا ہے، اور سیدہ فاطمہ نے کہا تھا کہ ہم ان سے اچھا کریں گے۔ اب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا باری تعالیٰ، عثمان نے ہر قدم کے بدلے میں اس دنیا کے اندر غلام آزاد کیے ہیں، اے مولا میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کا شانہ اقدس سے ہمارے گھر تک جتنے قدم چل کے آئے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں 1000 جہنمی عذاب فرما دے۔ انہوں نے اس دنیا کے اندر آزادی دی، جو ایک دنیاوی غلامی تھی، دنیاوی غلامی سے آزادی، لیکن بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کے اندر گر کے دعا کرتی ہیں کہ اچھا دعا کا اثر کیا ظاہر ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو سدرۃ المنتہا سے بھیجا کہ جاؤ جبریل اور جا کر خوشخبری سنا دو کہ سیدہ فاطمہ کی دعا قبول ہوئی، اور اے محبوب آپ کی امت کے 1000 گناہگاروں کو آپ کے ہر قدم کے بدلے میں جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے پیارے صحابہ کرام جن کے مقابلے بھی ہوتے تھے تو نیکیوں کے اندر ہوتے تھے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی ان پیاری پیاری سیرتوں پر ہمیں بھی اللہ پاک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غنا میں سے
ہمیں حصہ عطا فرمائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، حضرت مولا علی قدم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شجاعت میں سے اللہ پاک ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ تو یہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے آراس میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم آئیں، لنگر کھائیں اور چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے آراس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرتوں کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں، ان کی جو سیرت تھی، ان کی جو تعلیمات تھیں، ان کو ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پہ ہم جس طرح 11ویں شریف میں موجود ہیں، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی، آپ نے 40 سال تک فتویٰ نویسی کی ہے، 40 سال تک آپ فتویٰ ارشاد فرماتے رہے، آپ اتنے بڑے مفتی صاحب تھے۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، ہم علم دین سے کس قدر دور ہیں یہ ہمیں پتہ ہے۔ ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ روایت اکثر سنتے ہیں اور اسی کو اپنی ڈارس بنائی رکھتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرا مرید چاہے جتنا مرضی بھی گناہ گار ہو، اس کو میں جنت میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آپ خود بتائیے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے نیک تھے، لیکن انہوں نے کبھی نماز چھوڑی؟ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور زمانہ واقعہ کہ جس میں شیطان ظاہر ہوا بادلوں کی صورت میں اور آ کے کہنے لگا کہ عبد القادر، آج سے تمہیں تمام معاملات کی چھٹی ہے، عبد القادر تم نے بڑی عبادت کر لی، آج سے تمام عبادات کی چھٹی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے چونکہ قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن شریف میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے کہا گیا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ حضرت عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی آپ سوچنے لگے کہ جب پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تمام امتوں، تمام انبیاء، تمام رسول میں سب سے بڑا مرتبہ ہے، جب ان کو نماز معاف نہیں ہوئی، جب ان کو عبادت معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر صرف عبادت والا ہوتا اور صرف ہوتا جس کے پاس علم نہیں ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت بڑا پیر ہوں، تو وہاں پہ پھسل جاتا۔ لیکن غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن شریف کے اندر تو لکھا ہوا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نماز تو معاف کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا کہ مجھے لگتا تو شیطان ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے پھونک ماری تو وہ سارا دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ کہنے لگا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو کہنے لگے مردود، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ خدا کے فضل نے بچا لیا۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان بزرگوں کی سیرت پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، صرف ان کے آراس نہیں منانے ہوتے۔ آج کے اس متبرک اجتماع سے آج نیت کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ العزیز ہم آج کے بعد غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو کبھی بھی ترک نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجد کی پہلی صف میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔